علی من گنڈاپور آفرز بتا رہے تھے، آپ آگے ڈسکس کر رہے تھے کیا وجہ ہے کہ بشریٰ بی بی کیوں نہ مانی؟ سنجانی کا جو جلسہ تھا یہ سارے گفتگو پس پردہ ساری گفتگو کے نتیجے میں کروایا جا رہا تھا. آپ لوگوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی کی ملاقات کروا دیں. خاصا ناگوار سا گزرا. یہ اس وقت بھی علی امین گنڈاپور کا خیال یہ تھا کہ بشریٰ بی بی کو ساتھ نہیں جانا چاہیے. ہم گئے، یہ 1 بجے ہماری میٹنگ تھی. میں تھا، سلمان اکرم راجہ تھا، گوہر تھا، اور وہ علی محمد تھا، اور ایک اور وہ یہ عامر ڈوگر تھا. تو ہماری جو ہے یہ 1 بجے میٹنگ ہونی تھی، اور 11 بجے پیشی تھی اس دن. تو 11 بجے خان صاحب نے جو ہے بڑا سخت قسم کا وہ بیان دیا. چونکہ جب انٹرول ہوتا ہے 11 بجے کے قریب تو آپ کے ادھر کورسپونڈنٹس بھی ہوتے ہیں، اخباری جو یا میڈیا پرسنز بھی ہوتے ہیں. تو خان صاحب نے جو ہے بڑا سخت بیان دیا. تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو خاصا ناگوار سا گزرا، یا جو بھی انہوں نے کیا. تو اس کے بعد ہماری میٹنگ، ہم اب کھڑے ہوئے ہیں، ہم جو ہے 3-4 گھنٹے کھڑے ہونے کے بعد ہماری میٹنگ نہ ہونے دی. مجھے انہوں نے کہا کہ تم پشاور آ جاؤ. علی امین گنڈاپور نے، کیونکہ جس نے جو بات چیت میں نیگوسیشن میں موجود تھا. یہ ان کو تو راستے میں 23 تاریخ آ گئی تو بیچ میں انہوں نے وہ کنٹینرز لگانے شروع کر دیے اور سڑکیں بند ہوئی، تو موٹر ویز کو انہوں نے چوک کر دیا. یہ سلمان اکرم راجہ اور یہ تو واپس چلے آئے. مجھے انہوں نے کہا نہیں. پھر میں نے جی ٹی روڈ لے کر تو میں پشاور پہنچ گیا. پشاور جب گئے تو پھر دوسری طرف سے یہ آفر آئی کہ جی اچھا ایسا کریں کہ آپ کے لیے ہم راستہ بناتے ہیں، خان صاحب کو ملیں. تو پھر انہوں نے جیٹ پرووائڈ کیا، اور اس پہ جو ہے بیرسٹر جو ہے اپنا کے پی کے جو ان کے ہیں اسٹیبلشمنٹ بیرسٹر نے سیف، جہاز دیا. بیرسٹر سیف وہاں سے جو ہے وہ گئے. بیرسٹر سیف نے کہا میں اکیلا نہیں جاننا چاہتا، ملنا چاہتا. پھر بیرسٹر گوہر کو اسلام آباد سے جوائن کیا گیا. علی محمد نہ پہنچ سکے. یہ صبح 8 بجے جو ہے اڈیالہ جیل کا دروازے کھولے گئے. 2 گھنٹے ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، بیرسٹر سیف کی اور بیرسٹر گوہر کی. اور انہوں نے یہ کنوے کیا جو بھی تھا. تو خان صاحب نے کہا کہ یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ کریڈیبلٹی گیپ بہت زیادہ تھا ایک دوسرے پر، ظاہر ہے کہ اعتماد کی فضائی تو تھا نہیں. نہیں، اعتماد تو تھا نہیں. تو انہوں نے، خان صاحب نے کہا کہ پہلے مجھے چھوڑیں، یہ پہلے، یعنی یہ 2 ہفتے والی بات کو ٹریپ بھی ہو سکتا ہے. ابھی ہماری چونکہ پریشر ہے تو ہم نے بھی جواب دینا ہے عوام کا. عوام پھر کہے گی بغیر لیے کیسے آپ نے مؤخر کر دیا. تو آپ پہلے مجھے مخلصی دیجیے گا، میں جا کے 24 کو ڈی چوک اعلان کروں گا کہ یوم تشکر میں اس کو تبدیل کریں، اور باقی کے معاملات جو ہیں وہ نیگوسیشن ٹیبل پر بیٹھ کے ہوں گے. ٹھیک ہے. باقی اسیران کو بھی رہائی ہے، مینڈیٹ کی ڈاکہ ہے، آئین کی بحالی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا خان صاحب نے کہ یہ بعد میں ہوں گی، ابھی پہلے مجھے چھوڑیں تو تب آگے بات بنتی. جب یہ واپس آ گئے انہوں نے دیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نہیں چھوڑ سکتے. جو بھی ہے ان کی وجہ تھی. انہوں نے کہا یہ تو کمپلیٹ سرنڈر ہے، تو پھر ہمارے پلے کیا رہ جاتا ہے. تو باہر کیف انہوں نے کہا جی کہ اچھا، اس کا وایا میڈیا انہوں نے نکالا کہ جی سنجانی چوک میں آپ بیٹھ جائیں، ڈی چوک کی بجائے سنجانی میں بیٹھ جائیں آپ. 2-3-4 دن جتنے بھی لگتے ہیں، جب تک ہم چھوڑتے نہیں آپ وہاں بے شک بیٹھے رہیں. ہم اسی پر قائم ہیں کہ ہم خان صاحب کو مخلصی دیتے ہیں، رہا کرتے ہیں. باقی چیزیں جو ہے وہ آرام سے بیٹھ کے ٹیبل پر طے کی. اب جب یہ بات ہوئی تو بشریٰ بی بی نے کہا کہ خان نے مجھے کہا تھا، عمران خان نے، کہ جب تک میں تمہیں براہ راست ڈائریکٹ نہ کہوں کسی کی بات پر تم نے اعتبار نہیں کرنا ہے. تو بشریٰ بی بی نے کہا کہ مجھے پھر خان صاحب سے ملائیں تاکہ میں ان کی اس بات پہ کہ وہ ڈائریکٹ جب تک وہ حکم نہیں دیں گے ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، تو میں تو اس پہ قائم ہوں. پھر ہم نے کہا جی بشریٰ بی بی کو، تو انہوں نے کہا وہ اس کی تو ملاقات نہیں کروائیں گے. تو ہم نے کہا جی اگر آپ بیرسٹر سیف کی کروا سکتے ہیں، بیرسٹر گوہر کی کروا سکتے ہیں. یعنی اس دن جب آپ احتجاج کے لیے آ گئے سنجانی میں تو یہ بھی آپ لوگوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی کی ملاقات کروا دیں. ہاں، 23 تاریخ. یعنی کہ سنجانی کا جو جلسہ تھا یہ سارے گفتگو پس پردہ ساری گفتگو کے نتیجے میں کروایا جا رہا تھا. یس.
یعنی ڈیل کے معاملات طے ہو رہے تھے. ڈیل نہیں اس کو کہیں. چلیں کوئی کسی میوچل ایک انڈرسٹینڈنگ. یہ بتائیے گا جب بشرا بی بی کی رہائی جو تھی، خود صاحب آج مجھے بتائیں ناظرین، اس سے زیادہ براہ راست معلومات والا شخص ہمیں نہیں مل سکتا تھا جو اس قدر اندر تک باتیں جان رہا تھا، وہ ملاقاتوں میں گفتگو میں شامل تھا. سر یہ بتائیے گا کہ جو بشرا بی بی ڈی چوک پہ گئیں، پھر اس کے بعد ان کی گرفتاری ہو گئی، یہ تو 24 اگلے دن کی وہ تو ہو گئی نا. اس سے پہلے جو ان کی رہائی ہوئی تھی بشرا بی بی کی، نہیں رہائی اس کی وہ تو پہلے ہو چکی تھی. رہائی کیا وہ رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ تھی؟ پشاور میں رہ رہی تھیں بی بی بشرا بی بی. رہائی میں ان کا وکیل تھا اس میں، وہ ان کی بیل بیفور اریسٹ اس میں ہو گئی تھی. دوسرے میں ان کی گرفتاری چیئرمین نیب نے ڈالی ہی نہیں تھی اور اس لیے وہ فری تھی اس وقت. اور وہ کے پی کے ہاؤس میں رہ رہی تھیں، پشاور میں رہ رہی تھیں. تو بشرا بی بی کو جب یہ نیگوسیشن میں شامل تھیں، تو جب یہ 24 کی تو بات جب ہوئی ہے تو اس وقت تو بشرا بی بی ٹرک میں بیٹھ گئی تھیں، اس وقت تو گاڑی میں بیٹھ گئی تھیں، اس وقت خود علی امین گنڈا پور کے ساتھ تھیں. لیکن میں آپ کو پہلے کی بتا رہا ہوں کہ یہ جب ہوا تو وہ تقریباً عمران خان کی مخلصی کی یا رہائی کی بات یہ آلموسٹ شیور تھی، طے تھی آلموسٹ. صرف وقت کی بات تھی. خان کہتا تھا پہلے چھوڑیں مجھے، وہ کہتے تھے کہ ہفتے یا اس میں کرتے ہیں، 3-4 دنوں کے بعد کرتے ہیں. تو یہ اتنی بات تھی کہ چونکہ اب ایک دوسرے پر اعتماد کی تو تھی نہیں. خان کہتا ہے یہ ٹریپ ہو سکتا ہے، بعد میں یہ مکر جائیں گے تو پھر ہمیں لوگ جو ہے وہ ٹیمپو نہیں بن سکے گا. تو وہ کہتے تھے کہ یہ پھر ہمارے پلے کچھ نہیں رہتا اگر ہم جو ہے پہلے ان کو چھوڑتے ہیں. تو یہ کریڈیبلٹی گیپ جو تھا بیچ میں سے. پھر ہم نے کہا کہ اچھا چلیں، اگر آپ ملاقات نہیں کرواتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا پھر تو آپ کی وہ ناک کا مسئلہ بن رہا ہے، تو پھر ویڈیو کانفرنس کروا دیں کم از کم. وہ سامنے جو ہے بشرا بی بی کی اور عمران خان کی، بشرا بی بی کی اور عمران خان کی، اس میں کون سی ایسی. ان دنوں میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے وہ سارا ملک جام کیا ہوا تھا. اچھا وہ باہر کے کسی طریقے پر نہ ہو سکا. جو بھی سپوائلرز تو پھر ایک طرف سے بھی ہوتے ہیں دوسرے طرف. میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ ہم سنجانی چوک چلے جائیں، باقی نہیں مانا یا الٹیمیٹلی نہیں ہوا یا جو بھی ہے، چونکہ نیگوسیشن نہ ہوئی. کیونکہ اس دن اگر 50,000 تھے تو اگلے دن سنجانی چوک پہ 1 لاکھ ہوتا اور دوسرے دن جو ہے 2 لاکھ سے زیادہ ہوتا. پھر یعنی لوگ آتے جاتے ہیں، پھر تو لاکھوں میں لوگ. کیا وجہ ہے کہ بشرا بی بی کیوں نہ مانی؟ نہیں، وہ بشرا بی بی کو عمران خان نے کہا ہوا تھا کہ جب تک میں آپ کو براہ راست ڈائریکٹ نہ کہوں آپ نے کسی کی بات پہ. بشرا بی بی نے ڈی چوک والا جو بھی انسیڈنٹ ہوا جانا پڑا، بشرا بی بی اکیلی رہ گئیں. اس کے بعد انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا وہ علی امین گنڈا پور کے خلاف تھا اسٹیٹمنٹ، کہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا. اکیلی نہیں رہ گئی علی. دیکھیں اس وقت جو 24 تاریخ کی، اب آپ بات پہ 26 پہ آ گئے ہیں آپ. 24 کو تو پھر نکل آئے نا ہم، لیکن 26 کی بات، 26 پر جو ہے وہ جو کٹی پہاڑی تھی وہاں سے بھی انہوں نے obstruct کیا، وہاں بھی فائرنگ ہوئی. پھر ادھر سنجانی چوک پہ بھی فائرنگ ہوئی. یہ فائرنگ تو یہ کرتے رہے مختلف اوقات میں. اور جب یہ 26 کی بات آپ کر رہے ہیں تو 26 میں بشرا بی بی کو ظاہر ہے کہ پھر اس وقت بھی علی امین گنڈا پور کا خیال یہ تھا کہ بشرا بی بی کو ساتھ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ پھر ہم بشرا بی بی کی، ظاہر ہے پرائم منسٹر کی، عمران خان کی بیوی ہونے کے ناطے سے ہمیں ان کا تحفظ کرنا پھر زیادہ توجہ ہو جائے گی، بجائے ہم اپنے جلوس کی طرف توجہ دیں.